بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کو شروع ہی اس روایت سے کیا ہے اور اس کا عنوان رکھا ہے کیف کان بدء الوحی، آپ پر وحی کس طریقے سے آئی۔ آپ پر تقریباً 8 طریقوں سے وحی آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا جو آپ کے پاس آتا تھا وہ 8 مختلف طریقوں سے آتا تھا۔ 8 طریقے پر جس پر وحی آتی تھی اس میں سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ کو سچا خواب آتا تھا، وہ خواب سچا ثابت ہوتا تھا۔ سچے خواب ویسے بھی نبوت کا حصہ قرار دیے گئے تو آپ کو آیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ فرشتہ آپ کو دکھائے بغیر، یعنی آپ کو دکھلائے بغیر فرشتہ جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر بات ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کہلاتا ہے اور وہ آپ پر آیا کرتا تھا مختلف طریقوں کے ساتھ، اور وہ آپ کے علاوہ کسی نبی پر آئے تو بھی نہیں وحی کہلاتا ہے، جیسے وہ اوحینا الی ام موسیٰ، تو یہ چیزیں وحی کہلاتی۔ اللہ کا پیغام وحی کہلاتا ہے چاہے وہ کسی کتاب کا حصہ بنے یا نہ بنے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ جو تھا وہ آدمی کی شکل کے اندر آپ کو آ کر وحی کہا۔ یہ جو ہم لوگ جمعے کے خطبے کے اندر ایک روایت پڑھتے ہیں، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب وتوکلوا علیہ، آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے دل کے اندر ڈالی گئی یہ بات، یہ اسی دوسرے طریقے والی وحی پر آئی تھی یہ بات۔ فرشتہ انسانی شکل کے اندر آتا۔ چوتھا طریقہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کے وحی آتی تھی ایسے جیسے گھٹی کی ٹن ٹن ہوتی ہے، پہلے ایک ایسی گھٹی کی طرح کی آواز آتی تھی اور اس کی سمت نہیں معلوم ہوتی تھی۔ ویسے بھی گھنٹی کی آواز کی سمت معلوم کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس صورت میں گھنٹی کی صورت کے اندر پہلے گھنٹی کی آواز آتی تھی، اس کے بعد فرشتہ آتا۔ اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی روایت کے اندر بھی یہ ہے کیف کان بدء الوحی کے باب میں جو آئی کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ یہ اگر مجھے شدید ترین سردی کے اندر بھی، جاڑوں جس کو جاڑا کہتے ہیں کہ جاڑوں میں بھی یہ وحی آتی تھی تو میں پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا، حضور فرماتے یہ وحی کی بڑی سخت ترین صورت تھی۔ اور اگر آپ کسی اونٹنی پر بیٹھے ہوتے تو اونٹنی، یہ جو ہم جو وحی کی جو قصے بیان کرتے ہیں جس طرح یہ جبرائیل جو غار حرا میں آئے، یا وہ جو اونٹنی پر آپ کی روایت آئی ہے قل جاء الحق وزهق الباطل والی، یا حضرت زید بن ثابت کی ران والا قصہ جو سناتے، یہ ساری وہ والی وحی ہے جو آپ کے اوپر سخت ترین وحی آتی۔ اس سے پہلے ایک گھنٹی کی آواز آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ چوتھی ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں بھی آتا تھا جو اس کی پیدائشی شکل۔ پانچویں شکل، اچھا وہ وحی کی ایک وہ صورت ہے جو معراج کے اندر آپ کو پیش آئی ہے، جس کے اندر آپ آسمانوں پر گئے تو وہاں پر وحی آئی ہے، آپ کو کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ساتویں صورت وہ ہے جب اللہ جل شانہ فرشتے کے واسطے کے بغیر من وراء الحجاب، جس کو کہا گیا من وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے اللہ جل شانہ گفتگو فرماتا۔ آٹھویں صورت جو ہے وہ ذرا اختلافی ہے، اس کے اندر شروع سے اختلاف چل رہا ہے کہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجاب کے بھی اللہ نے آپ سے گفتگو فرمائی، بغیر حجاب کے۔ اس پر تھوڑا اختلاف ہے، اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی انسان بغیر حجاب کے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کر سکتا۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ نے کی ہے بات اللہ تعالیٰ سے بغیر حجاب کے۔